اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد روین فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قال دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی فاطمة انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا بت من الضعف فقال لی فاطمة ائتینی بالقصاء الیمانی وغطینی به قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فاتیتہ بالقصاء وغطیتہ به واسورت انظر الیہ وزوجہ یتلا نورا کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لي أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم من جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لندخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا الساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لنكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل يا حسين فدخل معهم الحسين عليه السلام تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا الساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لندخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لندخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة سلام الله عليها أقبلت نحو الكساء قالت فاطمة فلم اكتمل جميعا تحت الكساء قال الله أعلم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية
ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن هبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سمان مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي ندخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شية ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام عزم الله فوز وسويد وكذلك شيئتنا فاز وسويد في الدنيا ورب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا وصفان بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيئتنا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام عزم الله فوز وسويد وكذلك شيئتنا فاز وسويد في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسين وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तबु मा क़द्दमू व आसारहु व कुल्ला शैइन आसैनाहु फी इमामिन मुबीन वज़रिब लहुम मसलन सहाबल क़र्यति इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अनज़ल रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइल्लम तंतहु लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू ताइरुकुम माकुम अइन ज़ुक्किरतुम अल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलन यस्आ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून वमा ला अअबुदुल लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन युरिदनि रहमानु बिज़ुर्रि ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युनक़िज़ून इन्नी इज़्ज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन क़ील उदख़ुलिल जन्नत क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन इन्ना कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून या हसरतन अल इबादि मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरौ कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुल लम्मा जमीउ लदैना मुहज़रून व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैततु अहयैनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फ़मिन्हु याकुलून वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयूनि लियाकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम अफ़ला यशकुरून सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुनबितुल अर्ज़ु व मिन अनफ़ुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हु अन्नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रिय्यतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला सरीक़ लहुम व ला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन व इज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून व मा तातिहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिज़ीन व इज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ाल लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुतिमू मा लव यशाउल्लाहु अतअमहु इन्ना अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन ताख़ुज़ुहुम व हुम यख़िस्सिमून फ़ला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अक़दासि इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअद रहमानो व सदक़ल मुरसलून इन्ना कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउ लदैना मुहज़रून वल यौम ला तुज़लमू नफ़्सुन शैअन व ला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून इन्ना अस्हाबुल जन्नतिल यौमा फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़लालिन अलल अराइकि मुत्तक़िऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यदऊन सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम
سلام قولا من رب الرحیم ومتاز اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد ضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون هذه جہنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد ہائے بے قصد رونے والوں کا ہدیہ قبول ہو یا فاطمہ حسین کا پرسہ قبول ہو سفید غم بچھا کر یہ مانگے دعا بی بی قبول کرے سفید غم بچھا کر یہ مانگے دعا بی بی قبول کرے یہ مجلس یہ ماتم یہ اشک ازاں بی بی قبول کرے صفے غم بچھا کر یہ مانگے دعا بی بی قبول کرے غم شہر میں سب کچھ لٹاتے رہے غریبی میں بھی غم مناتے رہے ہے سے بھی تنگ دست اہل عزاں تبرک میں پانی پلاتے رہے تبرک جو بانٹا تو بس یہ کہا بی بی قبول کرے صفے غم بچھا کر یہ مانگی دعا بی بی قبول کرے
بچھایا ہے جب گھر میں فرش عزا، سجایا عزا خانہ شبیر کا، علم نصب کرتے ہوئے میری ماں بہاتی تھی آنکھوں سے اشک عزا، اور اس کے لبوں پر تھی بس ایک صدا، بی بی قبول کرے صفے غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بی بی قبول کرے، سلامت رہے پر مہن ماتمی، خمازن یہ زنجیر انماتمی، کبھی خاک اڑاتے ہیں روتے ہوئے، یہ کہتے ہیں خونی بدن ماتمی، لہو کا یہ پرسا جو ہم نے دیا، بی بی قبول کرے صفے غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بی بی قبول کرے، یہ ہے عشق شبیر کی ایک دلیل، سجائے علم یا بنائے سبیل، سبیلوں پہ لکھ کر سکینہ کا نام، عقیدت کو کرتے ہیں اپنا وکیل، پلاتے ہیں پانی کر کے دعا، بی بی قبول کرے صفے غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بی بی قبول کرے، یہ سوز و سلام اور یہ مرثیہ، یہ سینہ زنی اور آہو بکا، مصائب کا اظہار کرتے ہوئے لٹے گھر کا بی بی کو پرسا دیا، یہ جملہ ہمیشہ لبوں پر رہا، بی بی قبول کرے صفے غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بی بی قبول کرے، شبیہ علم اور تابوت پر کبھی ذوالجناح پر ہوئے نوحہ گر، کسی حال میں بھی ہو اہل عزا، نہ رکنے دیا مجلسوں کا سفر، نہیں کر سکے حق کے گریہ ادا، بی بی قبول کرے صفے غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بی بی قبول کرے، وہ مولا مائے ہے ایک صاحباں، ملے جن کی آغوش میں نوحہ خان، جو بچوں کو سخا بناتی رہی، سجائے ہوئے با وفا کا نشان، یہ ان کی عقیدت یہ طرز وفا، بی بی قبول کرے صفے غم بچھا کر یہ مانگی دعا، بی بی قبول کرے، وہ پرغم مزادار وہ ماتمی، یہ پرغم مزادار یہ ماتمی، نہیں جا سکے کر
کربلا جو کبھی بپا چار لوگوں میں کی مجلس امام زمانہ سے فریاد کی، یہ ذکر شہنشاہ کرب و بلا بی بی کو بول کرے، صفے غم بچھا کر یہ مانگے دعا بی بی قبول کرے، یہ مجلس یہ ماتم یہ اشک عزا بی بی قبول کرے۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ مسافروں کی مدینے میں جب رسید آئی کہ وعدگاہ میں فوج سے شہید آئی، رسید آتی صغرا کے گھر میں عید آئی، تپے کوہن گئی اور طاقتیں، تپے کوہن گئی اور طاقتیں جدید آئی، ملال دور ہوا عشق قرینے سے، مخالف سے غم دل سے درد سے غم دل سے درد سینے سے، یہ کہہ کہ مادرے عباس کو لیا ہمراہ محمد حنفی کے گھر آئی دختر شاہ، وہ منتظر تھے لیے نام شہزی جان، سلام کرتے کہنے لگے، سلام کرتے کہنے لگے بنا لو اب سناؤ امام غریب کا نامہ، پڑھو مریض کے آگے طبیب، پڑھو مریض کے آگے طبیب کا نامہ، یہ کہ فاطمہ صغرا سے تب یہ بات ہدایت لکھا ہے باپ نے تم کو کہ میری دختر دعا کے بعد ہوا معلوم میری نور نظر، کوئی گھڑی نہیں غافل تیری، کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرح سے پیدا، خلق صدمہ ہے رنجو ملال صغرا، عدو کے نرغ میں صحرا کلال، عدو کے نرغ میں صحرا کلال ہے صغرا، رجب کی تیسری کو تم نے گھر کیا ویران، تمہارے بعد ہوئی تین عید بابا جان، شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا، بروز حمزنت فاتحہ، بروئے حمزنت فاتحہ کتاب و تمام تڑپے تڑپے رات ہوئی، ہمارے گھر میں نائی دے شبے، ہمارے گھر میں نائی دے شبے برات ہوئی تو گئی دن عید فطر کا آیا، گھر آن کر مجھے ہم جولیوں نے رلوایا، کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا، کوئی یہ بولی کے عیدی میں ہم ہیں، کوئی یہ بولی کے عیدی میں ہم ہیں، یہ پایا ارے خوش تھا مگر میرے لب نالے تھے، سفر میں سب میری عیدی کے دے، سفر میں سب میری عیدی کے دینے والے تھے، نظر میں پھر عید گلستانہ
وہ عیدگاہ میں اکبر قدوم سے جانا بہنے کے واسطے میوے خرید کر لانا وہ اماں بانو کا ہردم گلے وہ اماں بانو کا ہردم گلے سے لپٹانا بھیج بغل کی جس سے ہوتی ہوں بہن سکینہ کو میں یاد کر بہن سکینہ کو میں بہن سکینہ کو میں یاد کر کے روتی ہوں اللہم صلی اللہ بسلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسلام اللہ علی طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر ویمنہ رزق الورا وتبتت الارض والسماء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا. خدا بندہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا. پروردگار عالم جن لوگوں نے دعا کی تمنا کی ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمانا. خدا بندہ دل نازنین امام زمان کو پروردگار عالم ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرمانا. پروردگار عالم جو مقروض ہیں پریشان حال ہیں پروردگار عالم ان سب کے مقروضیت کو ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تمام تر تعریفیں مخصوص ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو بانی ازل و ابد ہے۔ لیکن آئیں ابتدائے مجلس میں سورہ مبارکہ حمد کے خواص کے متعلق، یعنی کہ اگر کوئی انسان سورہ مبارکہ حمد جو ہم اپنی زندگیوں میں ہماری نمازوں میں اکثر اوقات کہ ہم اپنی 17 رکعت نمازوں میں جو سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، یہ وہ سورہ حمد کی جسے ام القرآن کہا گیا، جسے فاتحہ کہا گیا، سبع مثانی کہا گیا، اگر دیکھا جائے تو اس کے خواص یعنی قرآن مجید صرف ثواب نہیں دیتا ہے، بلکہ قرآن مجید کا ہر لفظ، ہر سورہ اس کے خود الگ اپنے معنی اور اس کے خود الگ اثرات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اگر کسی شخص کو چھینک آئے اور اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر دم کرے اور اس کو اپنے منہ پر ملے، سر اور آنکھ کے درد سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اور اسی سورہ مبارک کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اگر اس سورہ مبارک کو کسی شیشے کے برتن میں مشک اور زعفران سے لکھ کر عرق گلاب سے دھو لیں، مشک اگر فراہم نہ ہو تو زعفران سے اگر لکھ کر اسے دھو لیں اور اسے کوئی شیشے کی بوٹل میں محفوظ کر لیں، تو جس کا حافظہ جو ہے کند ذہن ہو، یعنی زیادہ ذہنی اعتبار سے کمزور ہو، تو اگر 7 دن تک یہ عرق اگر اس کو متواتر پلاتے رہیں تو کہتے کند ذہنی جو ہے ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جس پروردگار عالم نے تمام نعمتوں سے سرشار کیا، نعمتوں پر نعمتیں عطا کرتا چلا گیا، وہ خداوند متعال کہ جس نے ہر انسان کو اس کے حقوق سے آشنائی کرائی کہ دیکھو پروردگار عالم نے ہدایت کو پہلے بھیجا ہے، پھر تم سے تقاضائے عبادت کو کیا، تاکہ انسان کے لیے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اے خدا اگر تو نے ہمیں ہدایت دینے والے بھیجے ہوتے، اگر تو نے ہمیں رہنمائی کرنے والے بھیجے ہوتے تو اے خدا ہم یقیناً راہ راست پر ہوتے، گمراہ نہ ہوتے۔ خداوند تعالیٰ نے جسے پہلا انسان اس دنیا میں بنا کر بھیجا اسے ہادی و رہنما بنایا، اسے ہادی و رہبر بنایا، تاکہ انسان کل خداوند کریم کی بارگاہ میں اس سوال کو نہ کرے۔ اور عزیزان محترم، یہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ اذا، ماہ محرم یہ وہ ایام ہوتے ہیں کہ جن ایام میں ہم مسلسل مجالس کو سنا کرتے ہیں، مجالسوں کو بپا کرتے ہیں، لیکن عزیزان من یہ یاد رکھیں کہ مجالسوں کو سن لینا، مجالسوں کو بپا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان مجالس میں رہ کر حسینی کردار کو اپنانا ہے، انہی مجلسوں کے ذریعے سے اپنے کردار کو سنوارنا ہے، انہی مجلسوں کے ذریعے اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، انہی مجلسوں کے ذریعے اپنے ایمان کو تقویت پہنچانی ہے، انہی مجلسوں کے ذریعے سے انسان اپنی نسل کو پاکیزہ و مطہر بنانا ہے، انہی مجلسوں کے ذریعے سے، اس لیے کہ یہ مجلس صرف ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ حسین ابن علی کی جو ذکر کی محفل مجلس کے نام سے منعقد کی جاتی ہے، اس محفل میں بوڑھا بھی ہے، اس محفل میں بچہ بھی ہے، اس محفل میں جوان بھی ہے، اس محفل میں گود میں رہنے والا بھی ہے، اس محفل میں ہر رنگ و نسل کے لوگ موجود ہیں۔ بس انسان کو ضروری ہے کہ ان مجالس سید الشہداء سے اپنے آپ کو سرشار کر لیں، اپنے آپ کو جب اٹھیں فرش عزا سے تو اس فرش عزا کی برکت کو اپنے اندر محسوس کریں کہ ہاں میں حسین ابن علی کا چاہنے والا ہوں۔ اور عزیزان من کی سورہ مبارک فجر کی جس آیت کی تلاوت کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کیا معنی کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے سکون اور اطمینان یافتہ نفس اپنے پروردگار عالم کی طرف
پلٹ آ. اور کس حالت میں پلٹ آ؟ اس حالت میں کہ تو بھی اس سے راضی ہے، وہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور میرے بندوں کی صف میں شامل ہو جا اور میری جنت میں وارد ہو جا. کیا معنی ہے کہ یعنی یہ ایسا سکون اور اطمینان یافتہ نفس کہ جسے پروردگار عالم یہ ٹائٹل دے رہا ہے نفس مطمئنہ، کہ اس حالت میں کہ خدا تجھ سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. پتہ یہ چلا کہ انسان کمال کی اس منزل تک جا سکتا ہے جہاں پر وہ مرضی پروردگار عالم بھی حاصل کر لے، لیکن اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے انسان کو مسلسل اس دنیا کے بارے میں، اس دنیا کی حقیقت، جیسے جیسے اس دنیا کی حقیقت سے پردہ اٹھتا چلا جائے گا، معرفت پروردگار عالم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو سب سے پہلے اگر ہمیں کسی چیز کو سمجھنا ہے، کسی چیز پر انسان کو غور کرنا ہے، تو وہ اس چیز پر غور کرے کہ میں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ پایا ہوں یا نہیں پایا ہوں. اس لیے کہ جس نے اس دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا، جس نے حقانیت کو جان لیا کہ یہ دنیا دار الفنا ہے اور اس دنیا کے بعد والی دنیا دار البقا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہمیں کھیتی کرنا ہے، اور اس کھیتی کی فصل میں اگنے والے جتنے بھی فروٹس ہیں، جتنے بھی بالیاں ہیں، وہ ہم کو انشاءاللہ آخرت کے دن نصیب ہونے والی ہیں. تو پھر انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اس چیز کی طرف دعوت سخن دیں آپ کو، آپ تمام سامعین کو جو بھی مجالس کو سن رہے ہیں، کہ تمام ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس چیز کو سمجھے کہ یہ دنیا فانی ہے. جب انسان اس دنیا کی فنا کو سمجھ لے، حقیقت میں درک کر لے، تو پھر وہ اس دنیا کے پیچھے نہیں رہتا، بلکہ جیسے کہ ایک امام علی علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے. یعنی کتنی خوبصورت حدیث ہے، دنیا کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے. یعنی اگر کوئی اس دنیا میں ملوث ہے، اس دنیا کے پر اپنی جان چھڑکتا ہے، تو اس کی عقلی اعتبار سے وہ کمزوری ظاہر کر رہا ہے. اس لیے کہ جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ گیا، اس کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہے، اور جو نہیں سمجھ پایا اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہے. کہتے ہیں نا، اگر ہم کو بھوک بہت لگی ہوئی تو ہم کھا لیں گے، وہ بھوک ختم ہو جائے گی. اگر ہم کو پانی کی پیاس لگی تو ہم پانی پی لیں گے، پیاس ختم ہو جائے گی. لیکن کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ایسی ہے کہ جتنی ملتی جاتی ہے اتنی اور زیادہ انسان کے اندر حرص بڑھتا چلا جاتا ہے. جتنی اسے عطا ہوتی جاتی ہے اتنا زیادہ اس کے اندر اطمینان کم ہوتا چلا جاتا ہے، ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ مولا متقیان امیر بیان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اتنا مال مل جائے کہ اس کی زندگی اور اس کے اہل و عیال کی زندگی اچھے سے گزر رہی ہے اور وہ اس پر راضی ہے تو ٹھیک ہے، مگر اگر وہ راضی نہ ہو تو کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی امیدیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. اس کی جو امید لگی ہوئی، اس کی جو آرزو ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں جو شخص دنیا کو طلب کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، حد سے زیادہ آگے نکل جائے، تو وہ فقیر ہی مرتا ہے. یعنی مرتے دم تک اسے یہ احساس ہوتا ہے، ارے یار میں نے کچھ نہیں کیا، ارے میں نے یہ ابھی باقی تھا، ابھی یہ باقی تھا، ابھی یہ باقی تھا. یعنی اس باقی کے چکر میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی یہ حرص ختم ہونے کو تیار نہیں ہے. لیکن عزیزان من، ہماری جو گفتگو یہ ہے کہ گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسی دنیا، یعنی حب دنیا، محبت دنیا، اس دنیا کی محبت میں غلطہ نہیں ہونا ہے، اس دنیا کی محبت میں لٹ نہیں جانا ہے، بلکہ اس دنیا کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ جس کی مثال، جیسے ہماری مثال دی جاتی ہے کہ اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو اس کارپینٹر کی طرح رہیں.
کون سا کارپینٹر؟ کہ جب کارپینٹر آتا ہے تو وہ اپنے ٹول باکس کو یوز کرتا ہے نا، ٹول باکس کچھ خرابی ہو گئی ہے، کچھ بناتا ہے، وہ بنانے کے بعد جب وہ چیز تیار ہو جاتی ہے تو اس ٹول باکس کو سائڈ میں رکھ دیتا ہے۔ میری عزیز بہنیں، اگر آپ اس مثال کو سمجھ سکیں کہ جب اس ٹول باکس کو سائڈ میں کر دیتا ہے، کہا دنیا کو بھی ہمیں اسی طرح استعمال کرنا ہے کہ بس جتنی بقدر ضرورت ہے استعمال کریں، اور استعمال ہونے کے بعد دنیا کی محبت کو سائڈ میں کر دیں، دنیا کی محبت کو کونے میں کر دیں۔ اس دل میں اگر کسی کی محبت ہو تو اسی دنیا میں رہ کر انسان محبت آخرت کو آباد کر سکتا ہے، محبت دنیا سے محبت آخرت کو آباد اور شاد کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے خلق ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ڈیفینیٹلی پروردگار عالم نے ہم سے خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس دنیا میں خلق کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے۔ سورہ مبارک ملک کی آیت نمبر 2 آپ سب کو یاد ہوگی منہ زبانی، اور وہ کون سی آیت ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا، وَلَنَبْلُوَنَّ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ سورہ مزمل میں پروردگار عالم الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَلِيَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ دیکھو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ دیکھے تم میں سے نیک کون ہے، تم میں سے اچھائی کون کرتا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ اس نیکی، اس دنیا میں کری گئی نیکی قیامت کا اسٹور ہے، قیامت کے جمع کی جا رہی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کی جا رہی ہے۔ اور بس انسان کو جب پتہ ہے کہ جب ہم آخرت کے لیے خلق ہوئے ہیں تو یہ دنیا کتنے دن کی ہے، کون پتہ چلے، کون بتا سکتا ہے کہ کون کتنے زندہ رہے گا، کون کب مر جائے گا، اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے معلوم نہیں ہے، گزر گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے، جو آنے والا ہے وہ پتہ نہیں ہے، اور جو ابھی اس وقت موجود ہے بس وہی، اسی کو ہم کو غنیمت شمار کرنا ہے۔ یعنی جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں وقت ہے، جو اس وقت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، بس یہی ہمارا وہ وقت ہے کہ جس کے اندر اگر ہم چاہیں تو دنیا کما لیں، چاہیں تو آخرت کما لیں۔ بس عزیزان، کھیل اور کود میں گزارنا نہیں ہے انسان کو زندگی، اس لیے کہ آج ہمارا معاشرہ اس حال پر کہتے ہیں نا کہ واقعاً درد ہے سینے میں کہ آج ہمارا معاشرہ کس کگار پر، کس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ اگر آج ہمارے ہاں کوئی جوان اگر داڑھی رکھ لے، اگر وہ داڑھی رکھنا چاہے، وہ داڑھی رکھنے لگے تو لوگ اس کو کہتے ہیں ارے یہ کیا ابھی تو جوان ہے، ابھی کیوں داڑھی رکھ رہے ہو، 50 سال کے بعد رکھنا۔ یعنی کہ انسان کو ابھی سے بچوں کو ترغیب دی جاتی ہے، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ ابھی یہ سب نہیں کرو، ابھی یہ سب کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، 50 سال کے ہو جاؤ گے، جب تم کو خود کوئی نہیں دیکھے گا اس وقت تم داڑھی رکھنا۔ اگر کوئی جوان بچی، اگر کوئی بالغہ بچی اگر 9 سال کی عمر میں وہ حجاب کرنا چاہتی ہے، پردہ کرنا چاہتی ہے، باحجاب رہنا چاہتی ہے، تو اس کے گھر کے افراد، اسی کے دادا دادی، نانا نانی، گھر کے بڑے کہتے ہیں اے بچے کو آپ نے کتنا بوڑھا بنا دیا، بچی بالکل ہی بوڑھی لگ رہی ہے۔ یہ نظریہ ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ہم لوگ اس طریقے کے نظریے میں ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا میں سب سے پہلے جسے موت آئی ہے وہ بوڑھا نہیں تھا، بچہ نہیں تھا، بلکہ جوان تھا جسے اس دنیا میں موت آئی۔ آپ لوگ سب اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو اس دنیا میں سب سے پہلے گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جوان ہستی تھی۔ تو پھر ہمارے لیے اس وقت کو غنیمت شمار کرنا ہے، اور جب یہ وقت غنیمت ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ شیطانی وسوسوں سے خود کو دور رکھے، اور کہتے ہیں بالخصوص اس دنیا کے مال دولت کو دولت نہ سمجھے، بلکہ اگر اتنا آسانی سے مل جائے کہ اس کی زندگی چل رہی ہے صبر و شکر کے ساتھ تو بس اور کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جو قانع شخص ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ بس مل گیا، کھا لیا پی لیا اوکے، لیکن بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ جن کو نہیں ملتا وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا جن کو ملتا چلا جاتا ہے اور کی ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور بس عزیزان، اسی لیے پروردگار بھی کہتا ہے جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی انسان جو چاہتا ہے اللہ اسے دیتا بھی ہے،
جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دنیا بھی دیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہے کہ خدا عطا کرتا ہے، اب یہ عطا کرنے میں اس کے کمال نہیں بلکہ لینے والے میں کمال ہے کہ وہ لینے کے بعد پروردگار عالم کی ستائش کرتا ہے، پروردگار عالم کی رہنمائی میں رہ کر وہ اس دنیا سے لو لگاتا ہے یا اس دنیا میں ملوث ہو کر اپنے آپ کو بے ایمان کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ کلام الہی نے ایسے بھی پیسے والوں کی بات کی ہے، دولت سراؤں کی بات کی ہے، جن میں سے بہت سارے آپ کو پتا ہوں گے، قارون ہے، حامان ہے، شداد ہے، فرعون ہے، یہ ایسے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو نافرمان خدا تھے، لیکن کیا اللہ نے انہیں نہیں دیا؟ اللہ نے انہیں بھی دیا۔ اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کا نافرمان ہے، اللہ اسے بھی دیتا ہے جو اس کا فرما بردار ہے۔ بس ان کو جب ملا، نافرمانوں کو جب ملا تو انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور جب فرما برداروں کو ملے تو وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ نہ سمجھ بیٹھے بلکہ اس سے آخرت کی کھیتی کو سنوارنا ہے۔ بس عزیزان کہتے ہیں نا، قارون جو قوم موسیٰ کا تھا، بس تھوڑا سا ذکر کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ مجلس عزا کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آنے والے سامعین کو نئے علم سے روشناس کرایا جائے، انہیں قرآن اور علم کی دعوت دی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ قارون کون؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور قارون کے بارے میں تو آپ بھی جانتی ہیں کہ قارون کا جب بھی بات آتی ہے تو لوگ آج تک اس کے اتنے خزانے تھے کہ آج تک مائیں جب بچے سوال کرتے ہیں تو مائیں کہتی نا کیا ہم قارون کے خزانے پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو قارون اتنا مشہور کہ قوم موسیٰ پر ظلم کیا، اور کہتے خدا قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم نے قارون کو وہ خزانے عطا کیے کہ ان خزانوں کی چابیاں جو تھی وہ 40 مرد، یعنی ایسے ویسے لاغر مرد، نحیف مرد نہیں بلکہ اٹھے کھٹے 40 مرد تھے، بھاری بھرکم اور طاقتور مرد تھے جو بمشکل اٹھایا کرتے تھے، جن کی چابیاں اتنی ہوتی تھی جس کے خزانے کی چابیوں کا عالم یہ ہو کہ جو 40 مرد اٹھائیں تو اس کے خزانے کا کیا عالم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ چونکہ اس اترا رہا تھا قارون، جو ہے اپنے دولت پر اترا رہا تھا اور کہتا کیا تھا کہ یہ جو جتنی بھی دولت میں نے کمائی ہے، یہ جو چابیاں دیکھ رہے ہو، جو خزانے دیکھ رہے ہو، یہ سب میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، اپنے بلبوتے پر کمائی ہے، اپنی عقل و دانشمندی سے کمائی ہے، اپنے عقل و ہوش سے کمائی ہے، اور اترا رہا تھا۔ جبکہ خدا کیا کہتا ہے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، خدا کبھی بھی اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ خداوند کریم تو وہ ہے، کہتا ہے کہ تم جتنا انکساری کرتے چلے جاؤ گے میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور اگر کہیں تم نے اترانا شروع کیا، تکبرانہ انداز پیدا ہو گیا، تو پھر سمجھ جانا کہ ہم جو دینے والا ہے وہ لینے پر بھی قادر نظر آتا ہے۔ خیر، کہتے ہیں کہ قارون اترانے لگا تو کہتے ہیں کہ قوم موسیٰ کے جو افراد تھے نا، قوم موسیٰ کے جو افراد تھے انہوں نے نصیحت کی۔ کسے نصیحت کی؟ موسیٰ کی قوم نے قارون کو نصیحت کی، اور وہ کون سی نصیحتیں تھیں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے کہ قارون کو نصیحت کرتے ہیں قوم موسیٰ والے کہ اے قارون، سب سے پہلی نصیحت جو قوم موسیٰ کے لوگوں نے کی تھی وہ کیا تھی؟ کہا کہ پہلی نصیحت جو قوم موسیٰ نے کہ قارون کو وہ تھا کہ جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر خرید لے۔ بہت ہی خوبصورت نصیحت تھی۔ کہا قارون کو جو نصیحت کی جا رہی کہ جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے، دیکھیے اس جملے میں لفظ اللہ، اسی لیے کہا نا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جب بھی اگر کوئی سوال کرے، کوئی دیکھے، کوئی آپ کے پاس ہنر آ جائے، کوئی آپ اچھا کام کرے تو فوراً کہے خدا اگر نہ چاہتا، خدا نے مجھے یہ توفیق دی۔ اپنے آپ کو ریلیٹ نہ کریں کہ میں نے یہ کام کیا، اس لیے کہ جب انسان کی زندگی میں میں آ جاتا ہے تو پھر خدا حافظ ہو جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ توسل کریں کہ پروردگار کی طرف سے یہ ملی ہے نعمت مجھے، اگر خدا نے مجھے نہ چاہتا تو یہ مجھ تک نہ پہنچتی۔ یہاں پر یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے ہم آخرت کے گھر کو خرید لیں۔ آخرت کے گھر کو کس طرح سے سنوارنا ہے، آخرت کے گھر میں
इंटीरियर कैसा होना चाहिए, आखिरत का घर का हमारा कमरा कैसा होना चाहिए, आखिरत के घर की हमारी वॉल पेंटिंग कैसी होनी चाहिए, आखिरत के घर के हमारा आउटडोर कैसा होना चाहिए, आखिरत के घर में पर्दे कैसे होने चाहिए, इन तमाम को अगर सजावटें चाहते हैं तो इसी दुनिया से हमें भेजना है। अगर आखिरत के घर को संवारना है तो सबसे पहले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते रहें, उठते बैठते चलते फिरते, सफ़र में हज़र में, जिस वक्त भी चाहे दुरूद पढ़ें। ये दुरूद की बरकत तुम्हारे घरों का इंटीरियर बन जाएगी। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसका मतलब क्या है कि आखिरत का घर खरीद लें, यानी क्या हम जो कुछ हमारे पास है सब हम अल्लाह की राह में अता कर दें या सब कुछ लुटा कर बैठ जाएं और घर में हम भूखे प्यासे रहना। अजीज़ान मन, ऐसा नहीं है। खुदा तो ये चाहता है कि तुम खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। खुदा ने कभी ये नहीं कहा कि हाँ नहीं, ना आइमा मासूमीन ने कि भाई घर में फाके पड़ रहे हैं आप बाहर जाकर चैरिटी कर रहे हैं, नहीं। बल्कि ये याद रखें कि जब भी इस तरह से बताया जाता है कि तुम्हें दुनिया आखिरत के घर को किस अंदाज से खरीदना है, इसलिए कि घर में बीवी बच्चों के साथ बैठना भी इबादत है, उनके खर्चों को बर्दाश्त करना भी इबादत है, बच्चों के लिए कुछ एहतमाम करना भी इबादत है, अपनी बीवी के लिए कोई तोहफा पेश करना भी इबादत है, अपने वालिदैन के लिए कोई तोहफे तहाइफ लाना भी इबादत है। इन तमाम से जब जो बच जाए उससे आखिरत, इसलिए कि जो आप खुशियां अपने घर वालों को फराहम कर रहे हैं ये आखिरत का सामान है, अपने घर वालों को आप खुशी मैसर कर रहे हैं ये आखिरत का सामान है। लेकिन अक्सर हमारे साथ होता ये है कि जब भी इस तरह से कोई बात की जाती है तो हम लोग बहुत दूर की कौड़ी लेकर आते हैं। फौरन जहन में आता है कि अब क्या करें, जाते हैं फलां जगह दूर जाएंगे और वहां जाकर नेकी करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब खुदा बंदे करीम ने इस आयत को नाजिल हुई माज़ा युनफ़िक़ून की, रसूल अल्लाह ने किसके साथ इन्फाक करें, किसके साथ नेकी की जाए, तो फिर आयतें आई ना, पहला इन्फाक इंसान का ये हो, पहली इंसान का जरिया ये हो कि वो अपने वालिदैन के साथ नेकी करे, फिर रिश्तेदारों के साथ नेकी करे, पड़ोसियों के साथ नेकी करे, खानदान वालों के साथ नेकी करे। ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना कि हम बाहर खड़े हुए दूर जो है मस्जिद बनवा रहे हैं, घर में हमारा भाई भूखा और प्यासा है, बाहर खड़े हुए हम बहुत दान वाले बने हुए हैं, बहुत नामचीन बने हुए हैं और घर में जो है हम बिल्कुल परेशान हाल हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कुछ हमारे पास है, चाहे वो ज़बानी एतबार से हो, जिस्मी एतबार से हो, पैसे के एतबार से हो, इल्म के एतबार से हो, उसके ज़रिए से इंसान आखिरत को संवारता चला जाए। फिर उसके बाद क्या कहा दूसरी नसीहत क्या की कौम मूसा के लोगों ने कहा, दूसरी नसीहत ये कि वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, कि दुनिया में जो तेरा हिस्सा है उसे भुलाना नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दुनिया में हमारा कौन सा हिस्सा है, यानी ये इतनी बादशाहत, ये दौलत, ये जाहो हशम, ये नामो नमूद, ये तमाम घर, ये तमाम चीज़ें, इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारा हिस्सा कहलाएगी। इसलिए कि कब्र में ना माल जाएगा, ना गाड़ी जाएगी, ना दौलत जाएगी, ना बीवी जाएगी, ना रिश्तेदार जाएंगे, कोई नहीं जाने वाला। इस दुनिया से हमारा हिस्सा कफन है। अगर आप मेरी अजीज़ माएँ, मेरी बहनें अगर सुन रही हैं तो गौर करें कि इस दुनिया में जो हमारा हिस्सा है वो कफन के टुकड़ों के अलावा क्या है, और जो सबसे ज़्यादा अजीम जो कब्र में जाने वाला है वो हमारा हिस्सा क्या है। कहा आले मोहम्मद की मोहब्बत और हमारे आमाल हैं। यानी इस अंदाज में बता रहे हैं कि देखो मूसा की कौम ने किस तरह से नसीहत पेश की कि देख ये दुनिया, ये जो तमाम चक्कर लगा रहे, ये जो पूरी दुनिया नजर आ रही है तुझे, ये तमाम की तमाम एक इल्यूजन है। इसके जरिए से इसमें तेरा हिस्सा ये है कि तुझे मर जाएगा तो तुझे कफन पहनाया जाएगा और कफन पहनाकर लोग तुझे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जो तू साथ लेकर जाएगा वो कोई और चीज नहीं है बल्कि तेरा अमल है ना। इंसान जो इस दुनिया में नेकियां कर रहा है, इस दुनिया में जो अच्छाइयां कर रहा है, इस दुनिया में जो बेहतरीन काम अंजाम दे रहा है, कहा यही तेरे साथ जाने वाला है। और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ क्या कही, कहा तीसरी चीज़ ये कही कि देख जिस तरह से अल्लाह ने तेरे साथ नेकी की है तू भी दूसरों के साथ नेकी करना।
دیکھیے بہت غور سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا فرما رہے ہیں. کہا دیکھ جس طرح سے اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے تو بھی دوسروں کے ساتھ نیکی کر. یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنی دولت پر ہم ناک بن کر بیٹھ جائیں بس ہماری ہی ہے. نہیں عزیزوں، اس لیے کہ اللہ نے تجھے کس وقت تیرے ساتھ نیکی کی، کس وقت تیرے ساتھ نیکی اور احسان کیا. کہا کہ جس وقت تو شکم مادر میں تھا تیرے کھانے کا انتظام پروردگار عالم نے کیا، تیرے لیے بہترین رہنے کا انتظام کیا، تیرے لیے بہترین آب و غذا کا اہتمام کیا، تیرے لیے بہترین انوائرمنٹ عطا کیا کہ جو ماں کے شکم کا ٹیمپریچر تیرے لیے ایسا بنایا کہ جس کے اندر تو زندہ رہ سکے، جس کے اندر تجھے کوئی تکلیف محسوس نہ ہو. عزیزوں یہ خدا کے احسانات ہیں یا نہیں ہیں؟ کہا اور احسانات کیا ہیں؟ کہا کہ جب تو دنیا میں آیا تو کتنا ناقص تھا، کتنا عجیب تھا، کتنا تو محتاج تھا کہ تو اپنے ہی جسم پر کوئی چیز اگر لگ جائے تو صاف کرنے کے قابل نہ تھا، اگر تجھ پر کوئی کیڑے مکوڑے آ جائیں تو ہٹانے کے قابل نہ تھا، تو ہاتھ پیر چلانے کے قابل نہ تھا، چلنے کے قابل نہ تھا، بولنے کے لائق نہ تھا. لیکن مسلسل میرا احسان تیرے ساتھ ایسا ہوتا چلا گیا کہ تیرے اعضاء و جوارح میں مسلسل طاقت و توانائی ہم عطا کرتے چلے گئے. یہ خدا کے احسانات ہیں. اگر خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو تو بھی لوگوں کے ساتھ نیکی کر، تو بھی لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک عطا کر. پتہ یہ چلا کہ دیکھو نیکی انسان اس انداز سے بھی کر سکتا ہے. نیکی کرنے میں کبھی یہ نہ سوچے کہ صرف مال والے ہی نیکی کر سکتے. نہیں عزیزان، کہتے ہیں انسان کی نیک فکر بھی ایک اچھی نیکی میں شمار ہے. انسان کا نیک سوچنا، اپنے ذہن کو نیک بنانا، یہ بھی ایک نیکی میں شمار ہوتا ہے. اور بہت ساری نیکیاں جس کو ہم جمع کر سکتے ہیں کہ نیکیوں میں صرف بڑے بڑے چیزوں کو ہم نہیں شمار کرے بلکہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نیکیوں میں شامل حال ہیں. اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز کیا بتائی؟ کہا زمین پر فساد نہ برپا کر، زمین پر فساد نہ بپا کر. کہا اب جو قارون جو نشے میں دھت ہے، کون سے نشے میں؟ دیکھیں انسان کا شراب کا نشہ چڑھ جائے کچھ دیر بعد اتر جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا صرف شراب کا ہی نشہ نہیں ہے بلکہ انسان اپنی زندگی میں جس چیز کا ایسا عادی ہو جائے کہ اس کے بنا اس کی زندگی گزرنا مشکل ہو جائے، وہ نشہ ہے. کہتے ہیں نا کبھی کبھی انسان کو کپڑوں کا نشہ ہے، کبھی کراکری کا نشہ ہے، کبھی گروسری کا نشہ ہے. یہ جتنے بھی نشے ہیں ان نشوں کو ختم کرنا ہے. جتنی ضرورت ہے اگر ہم اتنی لیں تو یہ نشے نہیں اختیار ہوں گے بلکہ اندر کمی ہوتی چلی جائے گی. کہا قارون کہ جو نشے کی حالت میں کسی بھی کہتے ہیں نا اپنے جاہ و حشم کا نشہ ہو، حکومت کا نشہ ہو، سیٹ کا نشہ ہو، کرسی کا نشہ ہو، یہ تمام نشوں سے انسان کو پاکیزہ رہنا ہے. کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ملا ہے مجھ سے ملا ہے، میری علم کی وجہ سے ملا ہے، میں نے اپنی کتنی محنت کی ہے اس دنیا کو جمع کرنے کے لیے، اور تم میری تمام چیزوں کو دیکھ کر مجھے نصیحت کر رہے ہو. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کی طرف کھڑا ہوا تھا اپنے جاہ و حشم کے ساتھ، ایک دم لشکر کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے جو کھڑا ہوا تھا اور جب لوگوں نے اس قارون پر اپنی نظروں کو ڈالا، کہتے ہیں نا جب انسان کسی بڑے شخص کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں نا ہر اس میں مجمع میں دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی قارون کو لوگوں نے دیکھا ایک مرتبہ جو مجمع تھا وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، یعنی دو فکروں میں تبدیل ہو گیا. ایک جو دنیا پرست تھے، ہاں بہت غور سے عزیزان محترم، جو دنیا پرست تھے انہوں نے یہ جملہ کہا اے کاش کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا جو قارون کے پاس ہے، یہ تو بڑا نصیب والا ہے. عزیزان من دیکھیے آج ہم نصیب والا بھی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو نصیب والا ہے نا، اگر اس کے اوپر ہی چاہے تو ابھی ہم کی کہتے نا کہ یار نہیں ان کی بچی بڑی نصیب والی ہے. کیا نصیب والی ہے؟ کہا اتنا بڑا بنگلہ ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے، اتنے سارے نوکر چاکر ہیں، بہت ہی نصیب والی بچی ہے وہ. نہیں عزیزان، جب کہ آپ دیکھیں کہ اگر اس کے گھر میں دین نہیں ہے، اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہے، اہل بیت نہیں ہے، تو پھر وہ دنیا لے کر کون سا نصیب والا بن جائے گا؟ حقیقتاً نصیب والا وہ ہے کہ جس کے دل میں عشق علی ابن ابی طالب موجود ہو، جس کے دل میں محبت
محبت حسین موجود ہو، یہ تمام لوگ کون ہیں؟ نصیب والے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا دنیا ہماری نگاہوں پر ایک ایسا چشمہ لگا ہوا ہے کہ جس سے ہم صرف ناپتے ہیں، جس سے ہم صرف ایک میجرمنٹ کرتے ہیں کہ ہاں نصیب والے وہ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، گاڑی ہے، شہرت ہے، عزت ہے، اور باقی سب کو ہم نہیں وہ کرتے، نہیں یہ لوگ کی نصیب اچھے نہیں۔ نہیں عزیزوں، جس کے پاس اہل بیت کی محبت ہو وہ دنیا میں سب سے بڑا نصیب والا ہے۔ خیر، جیسے قارون کو دیکھا، کہا جو دنیا پرست تھے انہوں نے کہا اے کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا جو قارون کے پاس ہے، اور یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ لیکن اس گروہ میں ایک حقیقتاً وہ گروہ بھی تھا جو آخرت پرست تھا۔ آخرت پرستوں نے کیا کہا؟ اے قارون، یہ جو دنیا میں دوسرا گروہ ہے تم پر وائے ہو، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی دیکھیے جو دنیا پرستی اور آخرت پرستی، ان دونوں میں دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے۔ دنیا پرستوں نے کہا اے کاش کہ تو کتنا نصیب والا ہے، اور آخرت پرستوں نے کیا کہا؟ اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ واقعاً عزیزان محترم، اگر انسان کو اس چیز کی آشنائی ہو جائے، اس چیز کا یقین ہو جائے کہ خداوند کریم نے ہمارے ہر عمل کا اجر سیو کر رکھا ہوا ہے، اس دنیا سے کہیں زیادہ اور اس سے کہیں بہتر پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے آخرت میں رکھا ہوا ہے۔ بس جن کو آخرت کی محبت ہے تو وہ اس دنیا سے لو نہیں لگاتے بلکہ اللہ سے لو لگاتے ہیں، آخرت کی پرستار بن جاتے ہیں، آخرت کو کمانا چاہتے ہیں۔ اور بس عزیزوں دوستوں، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ جس قافلہ حسینی کے ساتھ ہم آج چل چکے ہیں، آج ماہ محرم کی 2 تاریخ نمودار ہو چکی ہے۔ عزیزوں، یہ ماہ یہ ماہ محرم جو ہمیں اس طریقے سے منانا چاہیے کہ ہماری آخرت دوبالا ہو جائے، ہماری آخرت اخروی زندگی آباد ہو جائے۔ عزیزوں، 2 ماہ محرم اس لیے کہ ایام کے ماہ محرم کے پہلے 10 دن بہت عظمت کے حامل ہیں۔ کہتے نا کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کہیں کا بھی شیعہ ہو، کتنی ہی دور کیوں نہ رہتا ہو، وہ ان 10 دنوں میں خود کو امام حسین کے حضور میں پیش کرتا ہے، خود کو امام حسین کے لشکر میں شامل حال کرتا ہے۔ عزیزو دوستو، 2 محرم کون سا پیغام لائے؟ اس لیے کہ تمام شہید تو سب کے سب عاشور کے دن ہوئے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم ایک دن ایک شہید کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے شہزادی کے رومال میں اپنے ان قیمتی آنسوؤں کو جگہ دینے کی کوشش کرواتے ہیں۔ بی بی ہماری زبانوں میں طاقت دیجیے، بی بی ہماری آنکھوں سے اشک عزا، اشک حسین برسنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ عزیزو دوستو، 2 محرم کی قافلہ حسینی جو 28 رجب کو نکلا، 2 محرم کو وارد کربلا ہو رہا ہے۔ اثناء راہ کبھی مسلم کے مرنے کی خبر ملی، اثناء راہ کہ جب ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جناب علی اکبر سے پوچھا، بیٹا علی اکبر یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو ایک مرتبہ جوان علی اکبر فرماتے ہیں، بابا آپ یہ سوال کیسے کر رہے ہیں؟ بابا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا بتاؤ بیٹا۔ کہا اگر ہم حق کے راستے پر ہیں بابا تو یہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت سے جا ملے یا موت ہم سے آ ملے؟ یہ ہے لشکر حسینی کا عقیدہ کہ جس کا آخرت پر اتنا ایمان ہے کہ جنہوں نے موت کی گردنوں کو مروڑ دیا، جنہوں نے اصل میں بتا دیا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ بس کہتے ہیں کہ قافلہ حسینی قریب ہے، ایک مقام آیا کہ جس مقام پر سواری نواس رسول آگے نہیں بڑھتی۔ حسین نے ایک مرتبہ دوسری سواری تبدیل کی، وہ بھی آگے نہ بڑھا، کہا تیسری سواری لی، کہا وہ بھی آگے نہ بڑھا، یہاں تک کہ امام حسین نے مسلسل 7 رہوار تبدیل کیے، مگر جب ایک بھی آگے نہ بڑھا، ایک مرتبہ زہرا کا لال زمین پر اترانے کے بعد ایک مرتبہ ایک مٹھی خاک اٹھائی
ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ سونگا اور ایک مرتبہ آنسو بہانے لگے. بس کہا عباس یہی ہماری آخری منزل ہے. کہا کہ یہ بتاؤ اے لوگوں کو جمع کیا گیا. کہا یہ بتاؤ اے لوگوں اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی نے غازریہ کہا، کسی نے نینوا کہا، کسی نے شط فرات کہا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی بنی اسد کے قافلے میں ایک ضعیف جو تھا سب سے ضعیف، کہتے اس کے قریب گئے. کہا کیا اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے؟ وہ ضعیف کہتا ہے ہاں آقا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. کربلا کا نام سنا. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی بس ہماری منزل یہی ہے، یہی وہ کربلا ہے کہ جس زمین پر جب بھی کوئی نبی گزرا پریشان ہو کر گزرا، جب بھی کسی نبی کا وصی کا گزر ہوا پریشان ہوا. کہتے ایک مرتبہ حکم دیا گیا، اسی سرزمین پر رہنے کا حکم عطا کیا. عزیزوں کہتے ایک مرتبہ جو بنی اسد کے قافلے والوں کا سب سے جو ضعیف تھے اسے بلایا اور کہا کہ ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے. دیکھیں کربلا اصولوں کا نام ہے، کربلا حقائق کا نام ہے. یہاں پر امام حسین زمین کو خرید کر بتلا رہے ہیں کہ دیکھو کربلا ایک اصول ہے کا نام ہے. کہتے ایک مرتبہ اس زمین کو خریدا، 60,000 درہم میں زمین خریدی گئی. جب زمین خرید لی، خریدنے کے بعد کہا میں نے اس زمین کو ہبا کر دیا، لیکن میری 3 وصیتیں، ان تینوں پر اگر ہو سکے تو عمل کرنا. کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ بنی اسد کے لوگوں جگہ ہمارے مرنے کے بعد اگر کوئی یہاں پر آئے تو اسے 3 دن تک مہمان رکھنا. اسے 3 دن تک مہمان رکھنا. کہا دوسری وصیت بچوں سے کی. کہا ان بچوں سے بچوں سے کی. کہا بچوں اگر ہمارے لاشوں کبھی کھیلتے کھیلتے گزر ہو اور اگر ہمارے لاشیں بے کفن بن میں پڑے ہو تو ان لاشوں پر مٹی کو ڈال دینا. پھر اس کے بعد عورتوں کو بلایا، عورتوں کو جمع کیا اور کہا بنی اسد کی عورتوں میں حسین ابن علی، دیکھو اگر تمہارے مردوں کو شرم آئے تو تم ان کو غیرت دلانا. اور کہا تم ان کو غیرت دلانا کہ ہمارے بے کفن لاشوں کو دفن کر دیا جائے. عزیزو دوستو کہتے ہیں کہ جب یہ تمام وصیتیں کر چکے، ایک مرتبہ تو قافلے کو حکم ملا کہ یہیں پر قافلے لگائے جائے. بس ایک مرتبہ کیسے جب قافلے لگنے لگے، خیمے خیام جب لگنے لگے، ایک مرتبہ جناب زینب نے حکم دیا کہ میرے ماجائے حسین کو اندر بلایا جائے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حکم جناب شہزادی زینب آیا. کہتے امام حسین داخل خیمہ ہوئے. کہتے بی بی نے ایک مرتبہ کہا بھیا اگر ممکن ہو تو اس سرزمین سے نکل جائیں، اس سرزمین سے میرا دل بڑا اچاٹ ہو رہا ہے، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے. بھیا اگر ممکن ہو تو اس سرزمین سے کسی اور زمین پر چلی جائے. ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن زینب گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ کہا بھیا جب سے میں اس سرزمین پر آئی ہوں مسلسل کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کوئی بی بی بڑی بے قرار ہو کر کہتی ہے ہائے میرا حسین، ہائے غریب حسین. بس ایک مرتبہ مولا حسین فرماتے شہزادی تو نے اپنی ماں کو نہ پہچانا کہ میری ماں ہمارے ساتھ ہرے پے در پے چل رہی ہے، ہمارے خیموں کے ساتھ ساتھ میری ماں زہرا میرے قافلے کے ساتھ ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو شہزادی کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عنایت فرمانا۔ خداوندہ جو دین اتنا قیمتی تھا، جس دین کی بقا کے لیے زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، پروردگار ہمیں اس پر چلنا نصیب فرمانا۔ خداوندہ وارث حسین یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ پروردگار عالم تمام دشمنی طاقتوں کو، ان کے منصوبوں کو انہی کی طرف واپس پلٹنا نصیب فرمانا۔ خداوندہ جن لوگوں نے دعا کی تمنا کی، ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمانا۔ پروردگار عالم شہزادی کا واسطہ، پروردگار عالم جناب زینب و کبریٰ کا واسطہ، شہزادی سکینہ کا واسطہ، ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ بانی مجلس، حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجتوں کو برلانا۔ دل نازنین امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمانا۔ تمام مومنین سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ ان تمام سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، جو بھی ذکر الہی کیا گیا عزاداری سید الشہداء، ان تمام کا ہدیہ چہاردہ معصومین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کے عوض میں ثواب ملے وہ مرحوم حسین علی لالانی، مرحوم حیدر علی لالانی، مرحومہ خیر النساء لالانی، مرحوم شبیر علی، مرحوم قاظم علی لالانی، مرحومہ صغرا بائی لاکھانی، مرحوم غلام رضا مرچنٹ، مرحومہ کبریٰ بین بنت جیوراج اساریہ، نصیرہ بیگم میگھانی، مرحوم ڈاکٹر سلیمان عباس، مرحومہ سیدہ فاطمہ رضوی اور مرحوم مختار مرچنٹ کی ارواح کو ملے خداوندہ، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمانا۔ پروردگار ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمانا۔ اگر ان کی اولادیں موجود ہے، اگر ان کے واجبات رہ گئے تو ان کی اولادوں کو ان واجبات کی ادائیگی کرنا نصیب فرمانا، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا، اور ہم سب کی آنے والی قبر کی منزلوں کو ہم سب کے لیے آسان فرمانا۔ ماتم حسین۔ یہ آرزو ہے کہ ایک بار جاؤ کر وہ بنا، نہیں ہے زاد سفر دل تڑپ رہا ہے میرا، خبر نہیں ہے کہ قسمت میں کیا لکھا ہے ہوا، مگر خبر ہے سخی ہے بہت میرے مولا، مجھے یقین ہے کہ روز ایسا آئے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا، مجھے یقین ہے کہ روز ایسا آئے گا،
जो हो गया मुझ पर। मैं एक लम्हे में पहुंचूंगा करबला उड़ कर, सिमटती जाएगी मेरे सफर की राह गुजर। नसीब मेरा नया रास्ता बनाएगा। मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा। मुझे यकीन है कि रोज़ ऐसा आएगा। मेरा हुसैन मुझे इन्हें पता है मेरे दिल की आरज़ू क्या है। वो जानती है कि दिल मेरा क्यों तड़पता है। उन्हीं के नाम से दिल का खुदा धड़कता है। मेरे तो ख्वाबों ख़यालों में उनका रोज़ा है। अता से उनकी ही ताबीर ख्वाब पाएगा। मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा। मुझे यकीन है कि रोज़ ऐसा आएगा। मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा। करम से उनके मैं जब अर्ज़ करबला पहुँचा, करूँगा खाक शिफा पर मैं शुक्र का सजदा। मैं पहले रोज़ाए अब्बास पर ही जाऊँगा। ये लब जो चूमेंगे हाशिम के चाँद का रोज़ा। सितारा मेरे मुक़द्दर का जगमगाएगा। मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा। मुझे यकीन है कि रोज़ ऐसा आएगा। मेरा हुसैन मुझे हमें हुसैन में फर्शे क़ज़ा जो बिछता है, दुआ हर एक अज़ादार यही करता है। ये फर्श करबो बला में मुझे बिछाना है। अली के लाल का नोहा वहाँ सुनाना है। मेरा तो दिल हमें सरवर से फट ही जाएगा। मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा। मुझे यकीन है कि रोज़ ऐसा आएगा। मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा। करूँगा फरसा वहाँ जिस लगा गिरे ग़ाज़ी है। अब भी बाक़ी जहाँ है शहज़ादे की। लगी थी अकबर मज़लूम के जहाँ पर छी। जहाँ पे तुम को अब तक है फातिमा रोती। जहाँ पे तुम मेरा इश्क़ खूब बहाएगा। मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा। मुझे यकीन है कि रोज़ ऐसा आएगा। मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा। करबला
حجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين. اللهم احشرنا اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. اللهم احشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين من باب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.